أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العلی العظیم اقتربت الساعة وانشق القمر، پاس آ لگی قیامت اور پھٹ گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں اور کہیں یہ جادو ہے پہلے سے چلا آتا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر اور ہر کام ٹھہرا رکھا ہے وقت پر۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال جن میں ڈانٹ ہو سکتی ہے۔ حکمۃ بالغۃ فما تغنی النذر، پوری عقل کی بات ہے پھر ان میں کام نہیں کرتے ڈر سنانے والے۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، سو تو ہٹ آ ان کی طرف سے جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، آنکھیں جھکائے نکل پڑیں قبروں سے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، دوڑتے ہیں اس پکارنے والے کے پاس، کہتے ہیں منکر یہ دن مشکل آیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے نوح کی قوم، پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور بولے دیوانہ ہے اور جھڑک لیا اس کو۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پھر پکارا اپنے رب کو کہ میں عاجز ہو گیا ہوں تو بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے پانی ٹوٹ کر برسنے والے سے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے اس کو سوار کر دیا ایک تختوں اور کیلوں والی پر۔ تجری باعیننا، بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جزاء لمن کان کفر، بدلہ لینے کو اس کی طرف سے جس کی قدر نہ جانی جاتی تھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشانی کے لیے پھر کوئی ہے سوچنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ یہ سورہ قمر ہے اور مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ قمر کے معنی چاند کے آتے ہیں، چونکہ اس سورت کے اندر ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے موقع پر جہاں کفار بھی موجود تھے ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس طرف ایک ٹکڑا اس طرف، کافی فاصلہ بیچ میں تھا
یعنی ایک پہاڑ بیچ میں حائل تھا اور اتنی بلندی پر تھا کہ سارا مجمع اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جن کی فطرت ہی میں کجی ہو وہ کہاں ماننے والے کا لگتا ہے کہ حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جادو کر دیا ہے۔ اس کا تذکرہ ہے اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ قمر ہے۔ پچھلی سورت سے اس سورت کو جو مناسبت ہے کہ پچھلی سورت میں جو آخر میں آیات تھیں اس میں ایک آیت تھی ازیفت الازفہ کہ قریب آنے والی قریب آ لگی، یہ صفت قیامت کی۔ اب یہاں اس کو مستقل موضوع کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ قیامت کا بیان قرآن میں جا بجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کے یوں ہی نہیں پیدا کیا، بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ جہاں اور مقاصد ہیں اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ آسمان کے نیچے ہی رہتا ہے، اس سے باہر نہیں آ سکتا، اور جہاں کہیں بھی چل کے پہنچے گا زمین پر ہی رہے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، آسمان اور زمین کے درمیان میں جو ایک نظام خلائی، اس خلائی جو نظام ہے اس میں سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تو ایک مدت سے جب سے اللہ نے اسے بنایا ہے یہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں، ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے، جو ان کا وقت مقرر ہے غروب کا طلوع کا اسی وقت پر وہ ڈوبتے ہیں، نکلتے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد یعنی زمین سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا سورج اور زمین سے کروڑوں میل کی دوری کے اوپر ہے، اس کے بہت بعد پھر جو نظام ہے آسمان کا اور خلا کا وہ کہاں تک ہے اس کو کوئی جان نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ اتنی ترقی کے باوجود سائنس ابھی اس کی حقیقت کو دریافت نہیں کر سکی ہے، جو کچھ ہے اندازہ و تخمینہ ہی ہے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا جب سے، کہیں کوئی شگاف نہیں، کہیں کوئی ٹیڑھ میڑھ نہیں، کہیں کوئی کمزوری نہیں، تو وہ زبردست قدرت کا مالک ہے۔ جو اللہ ایسی قدرت کا مالک ہے جو آسمان کو بنا دے، جو سورج کو بنا دے، جو ستاروں کو بنا دے، اس سے قدرت سے باہر یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت تو قائم کر دے اور انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کر دے۔ یہ ایک بڑی دلیل ہے قیامت کی۔ اسی طریقے سے جا بجا اس کو بھی فرمایا بطور دلیل کے کہ زمین جب گرمی کے زمانے میں سوکھ جاتی ہے، گرم ہوائیں چلتی ہیں، لو چلتی ہے، دھول اڑنے لگتی ہے، زمین پھٹ پھٹ جاتی ہے، کہیں سبزہ کا نام و نشان تک موجود نہیں ہوتا، تو یہ زمین کا سوکھ جانا یہ زمین کی موت ہے، یہ زمین کی موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والی بارش کو برساتے ہیں، اس کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے بادلوں کا، اس پہ فرشتے مقرر ہیں، اور جب بادل حرکت میں آتے ہیں اللہ کے حکم سے اور پانی برستا ہے تو وہی زمین جہاں دھول اڑ رہی تھی، جہاں زمین پھٹ پھٹ چکی تھی، سبزہ کا نام و نشان نہیں تھا، اب کچھ دن کے بعد ہریالی، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، ہرے بھرے درخت چاروں طرف نظر آ رہے ہیں۔ یہ زمین کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مشاہدے میں روزانہ لاتے ہیں، ہر سیزن میں ہم کو چیز دیکھنے میں ملتی ہے، فرمایا اسی طریقے سے تم کو زندہ کر کے زمین سے نکالا جائے گا۔ اللہ کے واسطے کچھ مشکل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے دائیں بائیں کاندھوں کے اوپر، جو رجسٹر میں حساب نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ایک نیک عمل کو لکھتا ہے، ایک برے عمل کو لکھتا ہے۔ لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی بیکار عمل ہے؟ یہ کوئی بیکار عمل نہیں ہے، یہ اس لیے لکھوایا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا سزا ہوگی، وہ قیامت کا دن وہی بدلے کا دن ہے۔ اس کے بارے میں مشرکین مکہ شک و شبہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو اب یہاں مستقل موضوع کے طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمائے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ پاس آ لگی قیامت اور پھٹ گیا چاند، یعنی قیامت قریب آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت جو ہوئی ہے اور قیامت اس طریقے سے یعنی اس دو انگلی کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے
سمجھانے کے طور پر کہ اتنا قریب ہے قیامت میری بعثت کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ قیامت آئے گی، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کی جو عمر ہے اگر شروع سے دیکھا جائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، تو دنیا کی عمر کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اور اب جو باقی ہے وہ برائے نام باقی ہے۔ تو اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قیامت کا آنا قریب ہی ہے۔ پھر یہ بھی حصی اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، جو چیز اپنے ٹھکانے سے چل چکی ہے اگرچہ ہمارے تک پہنچنے میں اس کو کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے، لیکن جو چیز چل چکی ہے اب اس کا آنا قریب ہے۔ جیسے ٹرین کا انتظار کرتے ہیں اسٹیشن پر، پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کر، تو اگرچہ کتنی ہی لیٹ ہو آخر تو آئے گی۔ تو قیامت آنا یقینی ہے، جو چیز یقینی ہے تو اس کا آنا بھی کیا ہے؟ قریب ہے۔ ہم دن بدن اپنی قیامت سے قریب اور قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر آدمی کی قیامت اس کی اپنی موت ہے۔ تو ایک تو قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، گویا یہ اس کی دلیل ہے قیامت کے یقینی ہونے کی اور قیامت کے قریب ہونے کی دلیل اس چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا ہے، اس لیے کہ یہ بطور معجزہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ معجزہ نبی کو دیا جاتا ہے، نبی کو دیا جاتا ہے، تو گویا آپ کے نبوت کی تصدیق کے لیے اور صداقت کے لیے یہ معجزہ آپ کو دیا گیا۔ جب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جو آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ بھی سچی خبر ہے، اور آپ قیامت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو گویا اس چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ بھی دلیل ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے کوئی نشانی معجزہ کی طلب کی۔ حق تعالیٰ نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا۔ اس معجزہ کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے، وانشق القمر، اور احادیث صحیحہ جو صحابہ کرام کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، جبیر ابن مطعم، ابن عباس، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ شامل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزہ کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں۔ امام طحاوی اور ابن کثیر نے واقعہ شق القمر کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے، اس لیے اس معجزہ نبوی کا وقوع قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ واقعہ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام منی میں تشریف رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ سے نبوت کی نشانی طلب کی۔ یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھلا دیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ حائل نظر آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو، دیکھو اور شہادت دو۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ اس کھلے ہوئے معجزہ کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہو سکتا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان پر جادو نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ جادو کا ایک دائرہ ہوتا ہے، تو جادوگر، جادو کرنے والا، وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے دیکھنے والے وہی دیکھتے ہیں، لیکن ایک حد کے اندر، ایک دائرے کے اندر اس کا اثر دور دور تک نہیں ہوتا۔ تو مشرکین نے یہی کہا کہ یہ جادو ہے۔ جب جادو ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر بہت دور تک نہیں ہوگا، لہٰذا جو لوگ اطراف و اکناف سے آنے والے ہیں، سفر کر کے آنے والے ہیں، ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا تم نے بھی اس چیز کو دیکھا؟ اور واقعتاً جب ان نے لوگوں سے معلوم کیا تو سب نے اس کی تصدیق کی، ہم نے بھی دیکھا تھا۔ تو اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ بہقی اور ابو داؤد اور طیالسی کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب نے ایسا ہی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور مستند تاریخ فرشتہ، یہ ایک کتاب ہے اس نام سے، تاریخ فرشتہ،
میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالیبار نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا اور اپنے روزنامچہ میں لکھوایا، اور یہی واقعہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا، یعنی وہ راجہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور اوپر ابو داؤد اور طیالسی و بہقی کی روایات سے بھی یہ ثابت ہو چکا کہ خود مشرکین مکہ نے بھی باہر کے لوگوں سے اس کی تحقیق کی تھی، اور مختلف اطراف کے آنے والوں نے یہ واقعہ دیکھنے کی تصدیق کی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ معجزہ شق القمر مکہ مکرمہ میں 2 مرتبہ پیش آیا، مگر روایت صحیحہ سے ایک ہی مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فاراہم القمر شقین حتی رأوا حراء بینہما، بخاری و مسلم۔ یعنی اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لیے کوئی نشانی یعنی معجزہ دکھلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلایا، یہاں تک کہ وہ جبل حرا کو دونوں ٹکڑے کے درمیان انہوں نے دیکھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقین حتی نظروا الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں چاند شق ہوا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو سب نے صاف طور سے دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔ اس پر ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا، یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو اس کا تذکرہ تو دنیا کے تاریخ کے اندر اس کا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ معظمہ میں رات کے وقت پیش آیا، اور دنیا گول ہے، جیسے یہاں رات ہے یہاں چاند نکلا ہوا ہے، تو جہاں پر رات نہیں ہے دن ہے وہاں چاند تو ہوگا نہیں، تو نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا جہاں رات ہے لیکن آدھی رات کے بعد کا وقت ہے تو وہاں لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو کون دیکھنے کے لیے نکلے کس کو پتہ۔ یا جہاں رات کا شروع حصہ ہے تو آسمان پر اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو زمین پر اس کی روشنی میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہ چلنے والے ہر وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن جن لوگوں نے دیکھا اس کی تصدیق کی، تو اس وقت بہت سے ممالک میں تو دن ہوگا، وہاں اس واقعے کی نمایاں اور ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخر شب میں ہوگا، جس وقت عام دنیا سوتی ہے، اور جاگنے والے بھی تو ہر وقت چاند کو نہیں تکتے رہتے۔ زمین پر پھیلی ہوئی چاندنی میں اس کے 2 ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے کسی کو اس طرف توجہ ہوتی۔ پھر یہ تھوڑی دیر کا قصہ تھا، روزمرہ دیکھا جاتا ہے کسی ملک میں چاند گہن ہوتا ہے، اور آج کل تو پہلے سے اس کے اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں آدمی اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو کیا اس کی یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ چاند گہن ہوا ہی نہیں؟ اس لیے دنیا کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس واقعے کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، مستمر کے مشہور معنی جو فارسی اردو میں بھی معروف ہیں وہ دیر تک اور دائم رہنے کے، یعنی مستقل مسلسل کے معنی میں۔ ایک معنی تو یہ ہے، مگر عربی زبان میں یہ لفظ مرہ اور استمرہ کبھی گزر جانے اور ختم ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے مرہ یا مرو کے معنی گزرنا، جو چیز گزرتی ہی وہ نکل جاتی ہے، جیسے گاڑی ایک طرف سے آئی دوسری طرف نکل گئی، گزر گئی، اس کا مطلب وہ ختم ہو گئی۔ ایک معنی یہ ہے۔ ائمہ تفسیر میں مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ یہی معنی بیان کیے۔ اس پر مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا۔ یہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یقولو سحر مستمر، یہ جادو ہے جو ختم ہو جائے گا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جادو کا اثر تا دیر باقی نہیں رہتا۔ تو یہ اس معنی میں اس کو لیا ہے، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور ایک معنی مستمر کے قوی اور شدید کے بھی آتے ہیں۔ ابو العالیہ اور ضحاک نے اس آیت میں مستمر کی یہی تفسیر کی ہے، اور مراد یہ ہوگی کہ یہ بڑا قوی جادو ہے، بڑا زبردست جادو ہے۔ اہل مکہ جب اس مشاہدہ کی تکذیب نہ کر سکے تو اس کو جادو یا سخت جادو کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دینے لگے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، استقرار کے لغوی معنی قرار پکڑنے کے ہیں۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ ہر کام اور ہر چیز اپنی غایت پر پہنچ کر آخر کار صاف ہو جاتی ہے،
کسی جال سازی سے جو پردہ حقیقت پر ڈالا جاتا ہے وہ انجام کار کھل کر رہتا ہے اور حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو وقتی ہوتا، عارضی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی حقیقت تو ان کے سامنے آئے گی، لیکن جب سامنے آئے گی تو اس حقیقت کا اعتراف کرنا ان کے واسطے چندہ مفید نہیں ہوگا۔ مہطعین الی الداع، مہطعین کے لفظی معنی سر اٹھانے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ بلانے والے کی آواز کی سمت میں دیکھتے ہوئے محشر کی طرف دوڑیں گے، اور اس سے پہلی آیت میں جو خش عن ابصارہم آیا ہے، خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن کے بلانے والا ان کو بلائے گا ایک ناگوار چیز کی طرف۔ ناگوار کیا ہے؟ قیامت کے قائل ہے نہیں۔ جب قیامت کے قائل نہیں ہے تو تیاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو ان کے نامہ اعمال کے اندر ان کی برائیاں ہیں، جو کفر و شرک و گناہ بھرے ہوئے ہیں، اس کو تو بھگتنا پڑے گا۔ تب جب سامنے آئے گا حساب کتاب کا مرحلہ یعنی محشر، تو ان کے واسطے ایک ناگوار چیز ہوگی، لیکن مجبوراً ان کو جانا ہی پڑے گا۔ دنیا میں انسان کا اختیار چلتا ہے، مرنے کے بعد نہیں، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ تو جب بلانے والا بلائے گا یعنی فرشتہ، تو اس کی آواز پر یہ چلیں گے نہیں، دوڑ کر جائیں گے، رک بھی نہیں سکیں گے۔ خش عن ابصارہم، اس طرح اس حال میں کہ ان کی نگاہیں جھکے ہوئی ہوں گی، ندامت سے، شرمندگی سے۔ اسی کا تو انکار کیا کرتے تھے، یہ سامنے حقیقت آ پہنچی۔ یہی ہے ہر چیز آخر اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ حقیقت سامنے آ گئی، قیامت کا منظر سامنے ہے، تو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، اپنی قبروں سے ایسے نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں، اس طرح نکل رہے ہوں گے۔ مہطعین الی الداعی، دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف، اس کی بلانے کی طرف، یعنی محشر کے میدان کی طرف وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ تو مہطعین کے معنی کہتے ہیں کہ نگاہ اٹھا کر دوڑنا، نگاہ اٹھا کر دوڑنا۔ تو اس سے پہلی آیت میں جو خش عن ابصارہم آیا ہے، جس کے معنی ہے نگاہ و سر جھکانے کے، ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ محشر کے مواقف مختلف ہوں گے۔ کسی موقف میں ایسا بھی ہوگا کہ سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ کئی واقعات ایسے آتے ہیں، چنانچہ ان مشرکین کے بارے میں آتا ہے، جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم دنیا میں شرک کیا کرتے تھے، تو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے ہمارے رب کی ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، صاف انکار کر دیں گے۔ اور بعد مواقع میں اعتراف کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو مختلف مواقع ہوں گے، تو بعد مواقع میں ان کی نگاہیں مائل شرمندگی کے ذلت کی جھکی ہوئی ہوں گی، نگاہ اٹھا نہیں سکیں گے، اور بعد مواقع میں ایسا ہوگا کہ نگاہ کو اوپر اٹھا کر دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون مزدجر۔ کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو، مراد نوح علیہ السلام۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں جو شرک کے بت پرستی کے خلاف دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ اب بطور معجزہ کہ ان کی عمر جو ہے وہ 1000 سال سے بھی متجاوز ہے، کیونکہ 950 سال تک تو نوح علیہ السلام سے تبلیغ کی اپنی قوم کو، اور نبی کو جو نبوت ملتی ہے وہ 40 سال میں ملتی ہے۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر 1050 سال ہوئی ہے۔ تو 40 سال میں نبوت ملی اور 950 سال ان کی دعوت کی عمر ہوئی، اور اس کے بعد مزید 60 سال زندہ رہے نوح علیہ السلام۔ تو یہ بطور معجزہ کہ ان کو یہ عمر ملی، اس میں کئی نسل آئی اور گئی، اور یہ مستقل اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندے تک پہنچاتے رہے، اور ان کی ایذا رسانیوں کو، ان کے تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندوں کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ مجنون ہیں، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کو ڈانٹا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ان کو ڈرایا گیا۔ یہاں تک سے آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب راستے میں ان کو ملتے تھے تو گلا گھونٹ دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھ کے چھوڑتے تھے کہ اب ان کا کام ختم ہو گیا ہے، یہ مر گئے۔ لیکن پھر نوح علیہ السلام
جب ان کو یہ فاقہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے کہ اے اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، آپ انہیں معاف فرما دیجیے، پھر دعوت کا کام کرتے تھے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو نوح علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ ہر نبی کو اپنی امت کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اسی تعلق کی بنا پر وہ ان کی شرارتوں کو، ان کی بدماشیوں کو، ان کے تکالیف کو جھیلتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن بد دعا نہیں دیتے۔ اور اس میں سب سے اونچا مقام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ طائف کی وادی میں آپ کا جو سلوک کیا گیا تھا کہ زمین اور آسمان بھی کانپ اٹھے تھے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے تیرے حبیب کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھیجنا پڑا اپنے فرشتوں کو کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ کی منشا ہو تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، درمیان کے لوگ کچل جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسل کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو مسلمان ہوں گے۔ اور اگر دیکھا جائے حقیقت کی نگاہ سے تو محمد ابن قاسم ثقفی یہ وہی بنی ثقیف ہیں، طائف کے رہنے والے، آج بھی وہاں ایک بڑا خاندان رہتا ہے بنو ثقیف، اور 2 خاندان اور ہیں۔ تو یہی ثقفی بنو ثقیف کی محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ ہندوستان میں صحابہ کرام کی آمد اکا دکا تو پہلے بھی تھی، لیکن وہ مالابار کے علاقے کی طرف، جس کو آج ہم کیرلا کہتے ہیں، کالی کٹ کہتے ہیں، اس طرف لوگ آتے تھے۔ لیکن اجتماعی طریقے پر جو ہندوستان کے اندر مسلمان آئے ہیں محمد ابن قاسم کے سرکردگی میں، سندھ کے علاقے میں جو آج کراچی کا علاقہ ہے، اور یہ ایک ذریعہ بنا۔ پھر ہندوستان میں ہم جو مسلمان ہیں، اب اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کے صدقے میں ہم لوگوں کو اسلام ملا ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ تو جب اتنی لمبی مدت تک نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے، لیکن اب جتنے مسلمان ہو چکے تھے وہ 40 جوڑا، مرد اور عورت، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اب مزید کوئی ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی، آخر میں آ کر کیا فرمایا؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اپنے پروردگار سے دعا کی، پکار کر کہا کہ پروردگار میں درماندہ اور عاجز ہو چکا ہوں، میں ان سے انتقام نہیں لے سکتا، تو ہی ان سے انتقام لے لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے بھی آسمان کے دروازے اور دہانے کھول دیے بکثرت برسنے والے پانی سے۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بنائی، تفصیلی واقعہ ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حکم ہوا کہ اپنے لوگوں کو لے کر اس پر سوار ہو جاؤ، اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے، درین پرین چرین سب میں سے ایک ایک جوڑے، سب کو لے کر سوار ہو گئے۔ اب زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمانے تک یعنی تقریباً 6 ماہ تک پانی برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا، اور اتنی پانی کی سطح بڑھی کہ اونچی سے اونچی پہاڑ کی چوٹی بھی زیر آب آ گئی، زیر آب آ گئی۔ تو اس پانی کے اندر اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے بکثرت برسنے والے پانی سے، اور زمین پر ہم نے چشمے بہا دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو پھر پانی مل گیا اس حکم کے مطابق جو تجویز ہو چکا تھا، یعنی مل گیا کا مطلب سب کے سب غرق ہو گئے جو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کو ایسی کشتی پر جو تختوں والی اور کیل والی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس میں تختے کا بھی استعمال ہوتا ہے، کیل کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، رواں تھی۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا ان لوگوں کا کہ لمن کان کفر، کہ جن کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی قدر نہیں کی گئی، ناقدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کو چھوڑا نشانی بنا کر، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بعد کے لوگوں کے اندر باقی رکھا بطور یادگار کے۔ ایک تو نبیوں کے ذریعے سے پچھلے زمانے کے واقعات کو بیان کروایا جاتا تھا قوم کی عبرت کے لیے،
اور ایک یہ کہ جو واقعات زمانے قدیم میں ہو چکے تھے کسی نہ کسی درجے میں یہ بات والوں کو اس کی خبر تھی کہ ایسا ایسا ہوا ہے. جیسے مکہ کے مشرکین تھے، مشرکین مکہ جب یہ سفر کرتے تھے شام کی طرف یا یمن کی طرف تو راستے میں ان معذب قوموں کی اجڑی ہوئی بستیاں ملتی تھیں تو ان کے بارے میں اڑتی پڑتی خبر اتنی ان کو تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں نبی کو جھٹلایا تھا تو اس کی پاداش میں اور اس کے بدلے کے طور پر ان کے اوپر عذاب آیا تھا. یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا یعنی نشانی بنا کر، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ ذکر کے معنی یاد کرنے اور حفظ کرنے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کلام سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کے بھی دونوں معنی آتے ہیں. یاد کرنا، حفظ کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، یہ دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا. یہ بات اس سے پہلے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی کہ پوری کتاب توریت یا انجیل یا زبور لوگوں کو برزبان یاد ہو، اور یہ حق تعالیٰ ہی کی تیسیر اور آسانی کا اثر ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو ایسا حفظ کر لیتے ہیں کہ ایک زیر زبر کا فرق نہیں آتا. 1400 برس سے ہر زمانے، ہر طبقے، ہر خطے میں ہزاروں لاکھوں حافظوں کے سینوں میں یہ اللہ کی کتاب محفوظ ہے. حضرت مفتی صاحب نے اپنا واقعہ سنایا تھا. غالباً یہ ساؤتھ افریقہ جا رہے تھے تو جہاز پر ہمارے شریف تو چھوٹا اس کی تلاوت کر رہے تھے، کبھی دیکھ کر کبھی بغیر دیکھے ہوئے. تو ایک مصری جوڑا وہیں پر قریب میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے سوال کیا کہ کیا آپ اس قرآن میں بغیر دیکھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں؟ کہا ہاں. اور پھر یہ بتایا کہ ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال کے 16 سال کے بچے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، تو کہا اپنی جگہ سے سب اچھل پڑے، وہاں ماحول نہیں. وہ یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، یہاں یہ ماحول ہے. ایک مرتبہ یہاں ایک وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن برطانیہ سے، تو لکھنؤ آیا ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک عربک یونیورسٹی بھی ہے، اسلامک یونیورسٹی. تو ان کو شوق ہوا دیکھنے کا، تو وہ لوگ آئے ذمہ داروں کے پاس. تو اس وقت مولانا رابع صاحب نے مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی کو دامت برکاتہم کو کہا کہ آپ ہی ان کو ذرا دکھا دیجئے. تو ان کو ہر جگہ لے کر گئے، ہاسٹل دکھلایا، درسگاہ دکھلائی اور دارالحدیث دکھلایا، سب کچھ دکھلایا، سب دیکھا. لیکن جب ایک جگہ لے گئے تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا ہل ہل کے یاد کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کر جو اس ڈیلیگیشن کی انچارج ایک لیڈیز تھی، اس نے کہا او آئی سی، جیسے حیرت سے کہتے وہ حیرت سے. تو انہوں نے اس وقت تو کچھ تعرض نہیں کیا، لیکن جب ان کا اکرام کرنے کے لیے ان کو بٹھایا، کھلایا پلایا، پوچھا کہ آپ نے شروع سے آخر تک ہر چیز کو دیکھا، لیکن وہاں جا کر آپ نے کہا او آئی سی، تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلے اس نے بتلایا نہیں، پھر جب بہت مصر ہوئے تو اس نے بتلایا کہ اس قرآن کو ختم کرنے کے لیے ہم ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں، اس کو ہم کہاں سے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ خاص اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے اپنے مضامین عبرت و نصیحت کو ایسا آسان کر کے بیان کیا ہے کہ جس طرح بڑے سے بڑا عالم اور ماہر فلسفی اور حکیم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح ہر عامی جاہل جس کو علوم سے کوئی مناسبت نہ ہو وہ بھی عبرت و نصیحت کے مضامین قرآنی کو سمجھ کر اس سے متاثر ہوتا ہے. یعنی جو قرآن نے جو نصیحت کے لیے کوئی واقعہ سنایا، کوئی بات بتائی، تو کوئی ایسی مشکل نہیں کہ ایک عام آدمی بھی نہ سمجھ سکے، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اس اعتبار سے کہا کہ اس کو ہم نے آسان کیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص قرآن سے مسائل کا اور احکامات کی استنباط کرنے لگے، یہ مطلب نہیں ہے. وہ بہت مشکل کام ہے اور ہر ایک کے لیے اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں. اسی لیے عربی عبارت کا ترجمہ کرنا آسان ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا مشکل. یہاں پر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو منقول ہوتا ہے صحابہ سے، مفسرین سے، اور اسی کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے سمندر ہے،
تو سمندر کی تہہ کے اندر قیمتی قیمتی اشیاء موجود ہیں، قیمتی پتھر ہیں، موتی ہیں، موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کیا ہر کسن آ کر اس کو نکال سکتا ہے؟ نکالے گا تو وہ جو غوطہ خور ہے، جو اس کی گہرائیوں کے اندر جا سکتا ہے، تہ میں پہنچ سکتا ہے، وہی نکال کر لائے گا۔ اس لیے قرآن کے اندر احکامات تو ہیں، لیکن اس کا استنباط کون کرے گا؟ جس کے اندر صلاحیت ہوگی۔ فقہائے کرام ہیں، وہ اس کا استنباط کرتے ہیں، وہ کام مشکل ہے، لیکن قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو بطور نصیحت کے یا اس کے نصائح کو سن کر کے اس سے نصیحت قبول کرنا، یہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔